على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی بیٹھنے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقام پہ اسراء کا تذکرہ فرمایا ہے اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورت گئی وہاں پہ کچھ نشانیاں بھی دکھائی گئیں بعض انبیاء سے ملاقات بھی کروائی گئی تمام انبیاء کی امامت کا شرف بھی حاصل ہوا پھر جہنم کے بعد مناظر دکھائے گئے جنت کے بعد نظارے کرائے گئے اور رات کے ایک حصے میں ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے یہ ایک ایسا ناممکن اور مشکل ترین اور نا تسلیم کرنے والا معاملہ تھا کہ جو بھی اس کو انسانی نقطہ نگاہ سے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر اگر یہ کہے کہ کسی بشر کے لیے ابد کے لیے ایسا ہونا ممکن ہے تو یقین میں آنے والی بات نہیں تھی کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سفر کے آغاز میں سبحان الذی کا لفظ بولا کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں چند سیکنڈوں میں اگر جبریل زمین پہ آ سکتا ہے اور چند سیکنڈوں میں جبریل واپس جا سکتا ہے تو محمد کریم آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ نے اپنے نام سے ہی تذکرہ کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ وہ طاقتور ہستی ہے کہ جس کے اندر یہ قوت اور پاور اور صلاحیت ہے کہ وہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائے بھی اور ساری نشانیاں انہیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر بنا دیا، اور جنہوں نے تکذیب کی، دلیل طلب کر کے بھی، دلیل دیکھ کے بھی انکار کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور ابو لہب بنا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں اور نجات سمجھ کے کرتے ہیں۔ محبت تو ہے ہی ہے، نجات سمجھ کے کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے نام میں بھی محبت ہے، آپ کے ذکر خیر ہے، اور ساری نشانیاں دکھلائی بھی ہیں، تحفے تحائف عطا بھی فرمائے ہیں، اور ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، آقا کی شفاعت کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دل سے اگر تسلیم کر لیا جائے نا تو گزارا ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی ہوتی ہیں زبان سے اظہار کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کسی مسلمان کے لیے کلمہ شہادت کا زبان سے اظہاراً اعلانیہ طور پہ پڑھنا لازمی اور واجب اور ضروری ہے، تبھی پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح یہ جو معراج شریف والا معاملہ ہے، اس کا دل میں یقین تو ہے ہی ہے، زبان سے بھی اظہار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں وہ ہم زبان سے اظہار کر کے پڑھتے ہیں، اور اظہار سے ہی ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، نجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ معراج شریف کا جو موضوع ہے بہت ایمان افروز ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 انبیاء ایسے ہیں جن سے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، باقی انبیاء سے ان کو رتبہ اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے تو 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغامات نازل فرمائے، شریعت نازل فرمائی، دین نازل فرمایا، بعد پہ کتابیں نازل فرمائی، لیکن ڈائریکٹ کلام کا اعزاز اگر بخشا ہے تو 3 نبیوں کو بخشا ہے۔ ایک پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ سے ہی کلام فرمایا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے ہی کلام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہی ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ ڈائریکٹ کلام ہوتا رہا، کچھ احکامات فرمائے، کچھ چیزوں کی اجازت دی، کچھ سے منع کیا۔ اور دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کا بغیر کسی واسطے کے اعزاز بخشا، اور فرمایا انی انا ربک فاخلعنا علیک، میں تیرا رب، اننی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں، اپنے جوتے اتار کے آؤ ملاقات کے لیے۔ اور تیسرے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام جہاں تھے وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ دور چل کے گئے، زمین پہ ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا اعزاز ہے، آدم علیہ السلام بھی پہلے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ، اللہ نے ان سے بھی پار بلا کے اپنے محبوب کو، ساری کائنات کے امام کو اپنی ملاقات کا اعزاز بخشا، بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ ہمارے لیے بھی یہ اعزاز ہے، اگر کسی کے بڑے کو کوئی بڑا رتبہ مل جائے نا تو چھوٹے
ایسے ہی خوشیاں مناتے رہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے. جیسے کسی لیڈر کو، کسی قائد کو، کسی رہنما کو بڑی سیٹ مل جائے تو کارکن بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے، ان کی خوشی کا اظہار ہے. تو ہم حضور پاک کے امتی ہیں، ہمیں سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں. سب سے اعلیٰ اولا ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. دونوں عالم کے سردار ہمارے نبی ہیں. معراج شریف کا یہ موضوع بڑا ایمان افروز ہے، لیکن اس کے کچھ وجوہات تھیں، کچھ پس منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معراج کیوں کروائی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے. مکہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم کو کافروں نے زبانی اذیت سے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا. گزرتے تو آپ کو ہوٹنگ کرتے، تانے دیتے، الزام تراشی کرتے، نام بگاڑتے، لیکن کبھی کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ اٹھائے. اس کی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ کی بیک میں، آپ کی سرپرستی میں ایک ایسے سردار بیٹھے ہوئے تھے جن سے سارے مکے کے بڑے بڑے سردار بھی ڈرتے تھے، ان کے روب کے نیچے دبے ہوئے تھے. اور ان کو جو روب معاشرے نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ بیت اللہ کے وہ بھی متولی تھے، ان کے والد بھی متولی تھے، ان کے والد بھی متولی تھے. نسل در نسل بیت اللہ شریف کا خدمت کا جو اعزاز تھا وہ حضور پاک کے دادا جد امجد کے پاس تھا. وہی سلسلہ چلتا چلتا سردار ابو طالب کے پاس آیا، تو سردار ابو طالب بیت اللہ کی وجہ سے سارے باقی سرداروں سے زیادہ رتبے میں بھی زیادہ تھے، روب میں بھی زیادہ تھے. جب تک سردار ابو طالب زندہ رہے ہیں اس وقت تک کافروں کو جرت نہیں ہوئی کہ حضور پاک پہ ہاتھ اٹھائیں. جس سال سردار فوت ہو گئے اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری، ہمدرد، خیر خواہ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وفات پا گئیں. اب دنیاوی طور پہ جو ظاہری سہارے تھے ان میں سے دو بڑے مضبوط سہارے آپ ان سے محروم ہو گئے. گھر میں ہوتے تو اماں جی خدیجہ آپ کو دلاسا دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں. آپ باہر سے کافروں سے اذیت ناک باتیں سن کے آتے تو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنا مال بھی نچھاور کیا، اپنی خدمات بھی نچھاور کی، زندگی ساری حضور کے نام لگا دی. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی ملکہ ہی بنا دیا. جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ کو حوصلہ دیتی، سہارا دیتی. لن یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم تحمل الکلہ تکسب المعدوم تکری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ محنت کر کے دوسروں کو کما کے کھلانے والے ہیں، آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا
خیال رکھنے والے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں۔ آپ تو وہ ہیں جو مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو حق بات کی طرف داری کرنے والے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، جو سچ کا ساتھ دینے والا ہو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اماں جی کی یہ باتیں سن کے حوصلہ ہوتا۔ جب وہ وفات پا گئیں تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا کہ پورا سال ہی غم رہا ہے۔ غم ایسا شدت کا تھا کہ آقا کے دل سے، دماغ سے، آپ کی سوچ اور فکر سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور طبیعت سے وہ صدمہ جا نہیں رہا تھا۔ اس صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے ابو جان دنیا سے چلے گئے، ہم نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ آپ کی امی جان دنیا سے چلی گئی، ہم نے اس وقت بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ کے دادا ابو دنیا سے چلے گئے، ہم نے اس وقت بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اے پیغمبر، اب اگر آپ کے ہمدرد چچا جان چھوڑ گئے ہیں، خیر خواہ بیوی آپ کی چھوڑ گئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہم آپ کو زمین والوں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اپنے محبوب کو 7 آسمان پار بلا کے حوصلہ بھی دیں گے، دلاسا بھی دیں گے، سہارا بھی دیں گے، مدد کا وعدہ بھی کریں گے۔ تھوڑی جی آواز کٹا دے، بڑا بٹن تھوڑا جا کٹا دے، ہلکا یا درمیان چ کر دیں۔ معراج شریف کا یہ پس منظر تھا، وجہ تھی کچھ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چلو ٹھیک ہے، چچا جان وہ آپ کو بیت اللہ شریف کے سائے کے نیچے، چونکہ موسم گرم ہوتا ہے وہاں عرب میں، تو سائے کے نیچے ایک قلین بچھایا جاتا ہے، اس قلین کے اوپر صرف جو قوم کا سردار ہوتا وہ بیٹھتا ہے۔ تو پہلے وہاں پہ حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا جان بیٹھتے تھے، جب وہ وفات پا گئے تو وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے ہونہار، سمجھدار، جہاں دیدہ اور اپنے پوتے کے لیے جس کو بہتر اور مناسب سمجھا اس بیٹے کو منتخب کر کے اپنی سیٹ پہ بٹھا کے گئے۔ سردار ابو طالب کا نام بھی انہوں نے اسی نسبت سے عبد الکعبہ رکھا ہوا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے، کعبہ کی خدمت کرنے والا ہے، اور ان کی خدمات بھی اور صلاحیتیں بھی اور خوبیاں بھی اور چاہت اور راحت بھی بیت اللہ کے ساتھ تھی، بیت اللہ کے ساتھ بھی تھی، رسول اللہ کے ساتھ بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب قلین پہ بیٹھتے، اس مسند پہ بیٹھتے، تو وہ اپنے بھتیجے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ بٹھا لیتے۔ اپنے بیٹوں میں سے کبھی کسی کو نہیں بٹھایا، یتیم بھتیجے کو بٹھا لیتے۔ لوگوں نے کئی دفعہ سوال اٹھایا کہ آپ نے ایک تو قانون کے خلاف کسی اور کو بٹھایا اور دوسرا بیٹوں کی جگہ پہ آپ نے بھتیجے کو بٹھا لیا۔ تو فرماتے یہ تو مسند ہی اس بیٹے کی ہے، میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہوں، اصل اس مسند کا وارث تو یہ ہے۔ اور پھر وقت نے بتایا کہ واقعی حضور پاک ہی اس مسند کے وارث بنے، اسی قلین کی جگہ پہ آقا علیہ السلام نے اپنا مصلی بچھا لیا تھا۔
کیونکہ وہی تو جگہ تھی جس جگہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند وہ ہے جو آپ کے جد امجد دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسند اور منصب ہے۔ ان کا دیا ہوا یہ منصب نسل در نسل چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہے۔ آپ سے زیادہ اس منصب کا اہل کوئی نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، آپ بھی اپنے دادا جان کی جگہ پہ مصلی بچا لیں۔ حضرت ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کلین پہ بٹھاتے اور بعض دفعہ خود نیچے آ جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ اکیلے کلین پہ بیٹھے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ اور پھر سارے سرداروں کو اکٹھا کرتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف اشارہ کر کے تو سب کو سناتے کہ یہ وہ ہونہار بیٹا ہے جس کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی کے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے وہ مجموعے سے جو وہ اشعار آقا علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھا کرتے تھے، ایک شعر نقل کیا، مجموعہ اور بھی ہے، ایک شعر نقل کیا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، سمال الیتامی عصمۃ للارامل، یہ وہ پیارا بیٹا ہے جس کا مکھڑا پکڑ کے ہم آسمان کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قحط سالی دور فرما دیتے ہیں۔ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کی ہیں، اللہ نے خالی ہاتھ لوٹایا ہی نہیں ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب، یہ جو سعودیہ کے سب کے سربراہ، انہوں نے سیرت الرسول میں یہ سارا قصیدہ لکھا ہے، اور اس میں باقی اشعار بھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کے تو سردار ابو طالب کیا کہا کرتے تھے، فَمِنَ النَّاسِ مَن مِّثْلُ مُحَمَّدٍ، فَمِنَ النَّاسِ مِثْلُ مُحَمَّدٍ إِذَا سَاقَهُ الْجَرَّارُ غَيْرَ تَفَاضُلٍ، جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا وَعُقُوبَةَ شَرٍّ اذا قاسوا التفاضل۔ اللہ تعالیٰ اس وہ ہونہار بیٹے کی اتنی شان بڑھائے گا کہ عبد شمس والے، نوفل والے، قریش والے، ہاشم والے، بنو تمیم والے، پورے عرب کے سارے قبائل والے آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہ جائیں گے، محمد کی شان ان سے بھی زیادہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی، سارے دیکھتے ہی رہ گئے، اتنی اعلیٰ شان کہ زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اس وقت کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہوائی جہاز ہوں گے اور کوئی جہازوں میں بیٹھ کے اڑے گا۔ زمین سے 1 فٹ اونچا اڑنا کسی کے لیے ناممکن اور مشکل تھا۔
اللہ نے ہمارے آقا کو وہ جہاز عطا فرمایا جو صرف فضاؤں میں نہیں، خلاؤں میں نہیں، پہاڑوں کی بلندیوں میں نہیں، ان پرندوں سے بلند نہیں، پہاڑوں اور جبل و جبال سے بلند نہیں، فضاؤں اور خلاؤں سے بلند نہیں، ساتوں آسمانوں سے پار لے جا کے پوری دنیا کو بتا دیا، کائنات کو بتا دیا، فرشتوں کو بتا دیا، انسانوں کو بتا دیا، جنات کو بتا دیا، ساری کائنات کی ہر مخلوق کو بتا دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا شان اور مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کے ہم کسی اور کی طرف جائیں تو ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ سارے پیر پیغمبر نیچے، سارے لیڈر اور قائد اور امیر نیچے، اور آقا علیہ السلام سب سے بلند ہیں۔ جیسے ذات کے لحاظ سے اللہ نے پوری مخلوق میں آپ کو بلند کیا، ایسے آپ کی بات کے لحاظ سے، فرمان اور حدیث کے لحاظ سے بھی آقا علیہ السلام کو ساری کائنات سے بلند کیا۔ جہاں حضور پاک کی حدیث آ جائے، فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے، وہاں نہ کسی امام کا قول چل سکتا ہے، نہ کسی مرشد کا فرمان چل سکتا ہے، نہ لیڈر کا آرڈر چل سکتا ہے، نہ دنیا کا ورلڈ آرڈر چل سکتا ہے۔ اگر بات چلے گی تو محمد کی حدیث کی چلے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج شریف کا کچھ پس منظر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھلانا تھا۔ جب سردار بھی فوت ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ مکہ والوں سے بہت ہی زیادہ اداس تھے کہ انہوں نے اتنی محنت کا صلہ نہیں دیا۔ آپ نے شہر سے باہر جانے کا پروگرام بنایا، طائف کی بستی کو منتخب کیا کہ ممکن ہے طائف والے وہ ذرا خوشحال بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور وہ سردار بھی ہیں، ممکن ہے میری باتوں پہ کچھ غور کریں اور وہ علاقہ ہمارے لیے ایک ریاست کا کام دے اور ہم مل کر وہاں پہ اللہ کے دین کا نظام نافذ کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے چل پڑے اور اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور پیدل ہی طائف کی طرف چلے گئے۔ اس وقت بھی طائف جو ہے نا وہ مکہ شریف سے 90 کلومیٹر ہے۔ سڑکیں بن چکی ہیں، اس وقت سڑکیں بھی نہیں تھی، ایک پہاڑ چڑھ کے نیچے پھر دوسرا پھر تیسرا، بہت مشکل سفر تھا۔ لیکن اللہ تے دین کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آقا علیہ السلام نے یہ پیدل سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ وقت نکال کے ایک دفعہ طائف سے بھی ہو کے آئے، اور طائف کے راستے پہ ہی اس سے بھی آگے اتنے فاصلے پہ 95 کلومیٹر پہ بنو سعد کا وہ علاقہ ہے جہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے۔ وہ تو ایسا عرب کے اندر ایسا علاقہ ہے جیسے ہمارے یہاں مری اور ایوبیہ کا علاقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے بچپن کے لیے وہ علاقہ منتخب کیا جو سارے عرب سے موسم کے لحاظ سے بھی خوشگوار تھا اور لوگوں کے لحاظ سے بھی انتہائی رحم دل تھا۔ وہاں سے بھی ہو کے آئے، حج عمرے کا حصہ نہیں، لیکن ایک محبت اور چاہت اور اس کیفیت کو یاد رکھیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل وہاں پہ چل کے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا تو کس قدر مشکلات تھیں۔ آج وہ مشکلات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی برکت سے پورے عرب کو مالا مال ہی فرما دیا۔
ساتھ ہی دبئی ہے، عرب امارات ہیں، وہاں ممکن ہے سعودیہ سے زیادہ خوشحالی ہو، زیادہ ترقی ہو، لیکن کسی مسلمان کا دل وہاں دھڑکتا نہیں، جانے کے لیے تڑپتا نہیں جتنا مکے اور مدینے کے لیے تڑپتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں دفن ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں قدم لگ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہی روشن فرما دی۔ آپ طائف کی طرف چلے، طائف والوں نے بہت ہی ناگوار قسم کا رویہ اختیار کیا، اور وہ دل خراش واقعہ، دل دود واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک سے آپ کا جوتا بھی پاؤں کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ آپ ایک باغ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، کھجوروں کا، یہ چاروں طرف کھجوریں تھیں، درمیان میں انگوروں کا باغ تھا۔ آپ اس سائے میں بیٹھ گئے تو باغ کے مالکوں نے دیکھا یہ کوئی پردیسی ہیں، مسافر ہیں، زخمی ہیں۔ آپ نے نوکر اداس نامی سے کہا کہ جاؤ کچھ کھجوریں، کچھ انگور لے کے جا کے ان کو پیش کرو۔ اس نے لا کے وہ طباق اور پلیٹ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا ہے تو اللہ کے نام سے، پانی پینا ہے تو اللہ کے نام سے، قدم اٹھانا ہے اللہ اکبر کے نام سے، قدم جھکانا ہے اللہ سبحان اللہ کے نام سے۔ آقا علیہ السلام نے قدم قدم پہ، ایک ایک لمحے پہ اللہ کو یاد کیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہر جگہ یاد رکھا ہے۔ اتنی زخمی حالت میں بھی دل کو سہارا دینے کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا۔ بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کی برکت سے وہ غلام بولا، کہنے لگا اے پردیسی آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے علاقے کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے۔ فرمایا کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ کہتا ہے میں اداس، وہ دور دراز ایک نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا وہ شہر جہاں پہ اللہ کے نبی یونس بن متا رہتے تھے۔ وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ فرمایا ہاں میں یونس علیہ السلام کو جانتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ نبی آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، وہ نبوت میں میرے بھائی ہیں۔ وہ اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کے بے اختیار ہو کے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ زارو زار روئی جا رہا، جب دل نہیں بھرا آپ کے قدموں کی طرف نگاہ پڑی، خون سے بھرے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے پاؤں چاٹ چاٹ کے آقا کا خون صاف کرا۔ اتنی خدمت کرتے دیکھا، وہ مالکوں نے آواز دی غداس غلام ہمارا ہے، اور اس اجنبی اور پردیسی کے وارے نیارے جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے دور سے آواز دی، کہنے لگا روئے زمین پہ اگر سب سے اعلیٰ اولا عرفہ کوئی شخص ہے تو یہ بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ فرمایا، اداس اٹھ، میں نہیں یہ چاہتا کہ تو میرے ہاتھ چومے، پاؤں چومے،
سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا جی پڑھائیں، فرمایا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ایک لمحہ پہلے کافر تھا، اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ ایک لمحہ پہلے منکر تھا، اللہ نے مومن بنا دیا۔ چند ثانیے پہلے وہ جہنمی تھا، اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا۔ آپ وہاں سے اٹھے، مکہ شریف کی طرف واپسی کا ارادہ کیا، اور راستے میں رات آ گئی۔ کچھ دیر آرام کیا، وہیں پہاڑوں کے اوپر سناٹا تھا۔ رات کا آخری حصہ ہوا نا، تو اپنی عادت مبارک کے مطابق آقا علیہ السلام رات کے آخری پہر اٹھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تہجد کی عبادت نصیب فرمائے۔ دعا بھی کیا کریں، تڑپ بھی رکھا کریں۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک رات ایسے روز کا معمول بنا بہت اچھا ہے، لیکن ہر ہفتے یا کم از کم مہینے میں ایک رات ایسی ہونی چاہیے کہ تہجد کی نماز کی عبادت کی لذت حاصل کر سکے۔ آقا علیہ السلام رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ارد گرد کے سارے پہاڑ بھی جھوم اٹھے ہیں۔ کائنات کی ہر شے پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، آقا السلام نے فرمایا میں جدھر سے گزر رہا تھا، میری یہ کیفیت اور حالت دیکھ کے، زخمی کیفیت اور حالت دیکھ کے، درخت اور پتھر بھی مجھے جھک جھک کے کہہ رہے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ہر شے پہچانتی ہے اللہ کے پیغمبر اور رسول۔ جب آپ نے تہجد کی نماز میں باواز بلند قرآن پڑھا نا، تو وہاں سے جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی۔ انہوں نے آواز سنی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا ٹھہرو، رکو، یہ آواز کیسی ہے؟ آپ کی آواز کی کشش میں وہ قریب آ گئے۔ قرآن وہ تو ویسے ہی لذت والا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والا اللہ کا پیغمبر ہے۔ اور بخاری شریف میں لکھا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء، اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی اس آواز پہ توجہ فرماتے ہیں جب اللہ کا پیغمبر اللہ کا کلام قرآن پڑھ رہا ہو۔ اللہ ساری کائنات کے کام چھوڑ کے اپنے نبی کا قرآن سننے لگ جاتے ہیں۔ جنات نے آواز سنی، آ کے ٹھہر گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے رکو ذرا، سنو تو صحیح یہ کلام کیسا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، وہ ظاہری حالت میں سامنے آئے اور کہنے لگے آپ کون ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارتیں موسیٰ علیہ السلام بھی دے کر گئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی دیتے گئے ہیں۔ جنہوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، ان کا بھی کلمہ پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا، ان کا بھی کلمہ پڑھا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کا بھی کلمہ پڑھ لیا۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جنات نے کلمہ پڑھا، آپ کو کچھ اور سہارا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ ادھر مکے والوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا، مکے والوں نے دشمنی کی، طائف والوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے اذیتیں تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے کے لیے جنات کو آپ کا صحابی بنا دیا۔ جب مکہ شریف سامنے آیا نا تو کئی دن نہیں، مہینے سے 1.5 مہینے کا وقت گزر چکا تھا۔ آپ کچھ دن سفر میں رہے، کچھ دن طائف میں رہے، کچھ دن واپس آنے میں لگے۔ مکے میں ہر طرف یہ خبر پھیل چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید وہ علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب علاقہ چھوڑ گئے ہیں، اب تمہارا راستہ صاف ہے، اپنی من مانی کی زندگی گزارو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حضور پاک کی ان سے کیا دشمنی تھی، بلکہ ہمدردی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو غیر اللہ کے بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، یہ چھوڑ دو، اور جو ظلم اور زیادتی تم نے انسانوں کے اوپر روا رکھی ہے اسے چھوڑ دو، بچیوں کو جو زندہ دفن کرتے ہو اسے چھوڑ دو، اور انسانوں کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہوا انہیں چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرو، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرو۔ آقا علیہ السلام کا فرمان بھی یہ تھا، پیغام بھی یہ تھا، اعلان بھی یہ تھا، دعوت بھی یہ تھی، اور آقا علیہ السلام کا کلمہ بھی یہ تھا کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام ہی کر دے گا۔ آپ ان کے خیر ہمدرد یا دشمن تھے؟ خیر خائی کر رہے تھے، انہوں نے اپنی دشمنی سمجھ لی، ضد سمجھ لی۔ انسان کی طبیعت کے مخالف جو بات ہوتی ہے نا، بعض دفعہ وہ اسے ضد بنا لیتا ہے۔ ضد نہیں بنانی چاہیے، سمجھیں، ضدی بندہ نجات نہیں پا سکتا۔ حق بات جہاں سے ملے اسے خوشی سے قبول کرو اور حق بات کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیں گے، آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ جب آپ مکہ شریف میں آئے تو وہ سامنے دیوار باندھ کے کھڑے تھے، کہنے لگے جی ہم آپ کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ قاعدہ کلیہ قانون ہے کہ جو ہماری اجازت کے بغیر شہر چھوڑ دیتا ہے اب دوبارہ ہم اسے شہر میں نہیں آنے دیتے، الا یہ کہ وہ کسی بڑے سردار کی پناہ میں آ جائے، اس کی حمایت میں آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ایک سردار سے کہا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے لو اور میرا ساتھ دو اور میرے ساتھ دینے کا اعلان کرو اور مجھے مکے میں داخل ہونے دو، میرا گھر ہے۔ کسی نے ساتھ، ایک سردار تھا مطعم بن عدی، مطعم بن عدی، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمت فرمائے، اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ حضور پاک ساری زندگی مطعم بن عدی کو یاد کرتے رہے، بڑی محبت سے یاد کرتے رہے، اس کی ساری اولاد مسلمان ہوئی ہے، صحابی بنے ہیں، اسلام کے خادم بنے۔ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میری، اس نے اپنا سارا قبیلہ بلا لیا، تلواریں نکال لی، آپ تلواروں کے سائے میں مکہ پہنچے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے جبریل وحی لے کے آ گئے، اے محبوب اگر دنیا میں آپ کی حمایت کرنے والا، ساتھ دینے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تو اللہ نے آپ کو معراج پہ بلا لیا ہے۔ یہ تھا پس منظر اور وجوہات جس سے آپ کو معراج ہوا۔ معراج شریف کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ